الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد باب زكاة البقر گایوں کی زکوٰۃ کا بیان وقال ابو حمید قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو حمید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لأعرفن ما جاء اللہ رجل ببقرة لها خوار، میں ضرور اس آدمی کو پہچانوں گا جو اللہ کے پاس آئے گا گائے لے کر جو ڈکراتی ہوگی، اس کے لیے ایک آواز ہوگی۔ وَيُقَالُ جُعَارٌ، اور خوار کی جگہ جُعَار کا لفظ بھی بولا گیا ہے۔ امام فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی عمر بن حفص بن غیاث نے، انہوں نے کہا مجھے حدیث بیان کی میرے والد نے، انہوں نے کہا مجھے حدیث بیان کی اعمش نے، وہ معقول بن سوید سے بیان کرتے ہیں اور ابو ذر رضی اللہ عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا انتہیت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، او والذی لا الہ غیرہ، یا آپ نے فرمایا تھا قسم ہے اس ذات کی جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، او کما حلف، یا جیسے بھی آپ نے قسم اٹھائی۔ کہا کیا تھا؟ ما من رجل تكون له ابل، نہیں ہے کوئی آدمی جس کے پاس اونٹ ہو، او بقر یا گائیاں، او غنم یا بکریاں، لا یؤدی حقها، جو اس کا حق ادا نہیں کرتا، الا اتي بها یوم القیامہ، مگر انہیں قیامت کے دن لایا جائے گا، اعظم ما تكون اسمنا، جس قدر وہ پہلے تھیں اس سے زیادہ بڑی اور زیادہ موٹی تازی ہوگی، تطأه بأخفافها، وہ تطأه اس کو ٹکر مارے گی بلکہ اس کو روندے گی، بأخفافها اپنے قدموں کے ساتھ، وتنطحه بقرونها اور اپنے سینگوں کے ساتھ اس کو مارے گی، کلما جازت اخراها ردت عليه اولاها، جب ان کا آخری جانور گزر جائے گا تو ان کا پہلا اس پر دوبارہ لایا جائے گا، حتی یقضى بین الناس، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں یہ حدیث بیان کی ہے کہ گائیوں میں زکوٰۃ ہے۔ اصل میں پیچھے ہم نے تفصیل کے ساتھ پڑھا کتنی بکریاں ہوں تو کتنی بکری زکوٰۃ بنتی ہے، اسی طرح اونٹوں کا بھی ہم نے پڑھا، تو گائیوں کا امام صاحب نے ذکر تو کیا لیکن کوئی صراحت یہ بیان نہیں کی کہ کتنی گائیاں ہوں تو ان میں سے کتنی گائیوں کی زکوٰۃ بنتی ہے۔ اس حوالے سے ایک حدیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی گئی ہے، اگرچہ امام بخاری رحمہ اللہ کی شرط پر وہ نہیں ہے، اس میں الفاظ کیا ہیں؟ ان فی کل 30 بقرۃ تبیعا، گائے بیل ہر 30 کی تعداد میں ایک سالہ بچڑا دیا جائے گا، وفی کل 40 مسنہ، اور ہر 40 میں ایک 2 دانتہ بچڑا زکوٰۃ کے طور پر نکالا جائے گا۔ گویا 30 گائیاں اگر ہو جائیں اور وہ چلتی ہوں تو سال بعد ان پر تو زکوٰۃ ہے، ایک سالہ بچڑا ہے، اسی طرح 40 اگر ہوں تو اس میں 2 دانتہ بچڑا ہے، اسی طرح 40 کے بعد جب 30 کی تعداد اور بڑھے گی تو اس کے ساتھ ایک سالہ بچڑا اور بڑھ جائے گا، یعنی 40 اور 30 کتنے ہو گئے؟ 70 ہو گئے۔ اسی طرح اگر 10 مزید شامل ہو جائیں تو وہ 40 ہو گئے، پھر اس میں ایک سالہ بچڑے کی بجائے دونتا جو جانور ہے 2 دانتا وہ ادا کیا جائے گا۔ بہرحال یہ جانوروں کی زکوٰۃ ہے، وگرنہ یہ جانور کل قیامت کے دن آئیں گے اور انسان کو ٹکرے ماریں گے اور اس کے ساتھ ایک برا جو رویہ ہے وہ اختیار کیا جائے گا۔ زکوٰۃ ادا کرنے میں کسی طرح کی سستی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔